ذہن میں رکھیں کہ یہ اقل مہر اگر نہ بنا 5,000 حساب کتاب کرنے سے، تو پھر اقل مہر پر تو وہ راضی ہی ہیں، تو اقل مہر ہی دینا پڑے گا کہ اقل مہر یعنی 5,000 ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ یار 5,000 پتہ نہیں بن بھی رہا ہے کہ نہیں، 10 تولے 10 درہم کا جو ہوتا ہے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اقل مہر پہ تو خاتون راضی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقل مہر سے کم پہ راضی ہیں تو اقل مہر ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ مہر واجب ہے لیکن نکاح میں ذکر کرنا ضروری نہیں، ادائیگی اس کی واجب، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ادا ہی نہ کریں، وہ معاف کر دے تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال واجب ہے، اس کی ادائیگی ہوگی، نکاح میں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ذرا وکالت لیتے وقت ضروری ہے کہ اس کے مطابق تاکہ وکالت دی ہے، اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو بعض اوقات پھر نکاح میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سنت حق مہر 500 درہم، 10 درہم یہ اقل مہر ہے، آپ لوگ تعریفات تو سنتی ہی رہتے ہیں، اقل مہر یہ ہے 10 درہم اور سنت مہر 500، اور مہر مثل ہر بندے کا مختلف ہو سکتا ہے، کسی کا کتنا ہوگا کسی کتنا ہوگا، مہر مثل ہوگا، تو بالکل مہر نہ رکھا جائے اور مطلب آگے سارے معاملات ہو جائیں تو پھر مہر مثل دینا پڑتا ہے، یعنی مسمہ نہیں کیا، مہر کو ذکر ہی نہیں کیا، تو اب ذرا خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگلے کا مہر مثل کتنا ہے، پتہ نہیں کہ ان کا مہر مثل ہی 10 لاکھ روپے ہے، تو وہ دینا پڑے گا، بشرطے کہ آگے خلوت وغیرہ وہ معاملات آگے ہو گئے تو پھر وہ دینا پڑتا ہے۔ اچھا 500 درہم کتنے بنیں گے، تو آپ اندازہ کر دیں کہ بالفرض 10 درہم 5,000 بنتے ہیں، 5,000 بنتے ہیں 10 درہم، تو اس کو 50 سے پھر ضرب دیں گے تو یہ 2.5 لاکھ بن جائیں گے۔ ایک اسلامی بھائی آیا کہ وہ سنت مہر رکھنا ہے، سنت مہر، تب جا کے میں نے پتہ نہیں 1.5 لاکھ بتایا تھا کافی عرصہ پہلے، میں نے کہا اقل مہر یہ ہوتا ہے، سنت مہر جب یہ بتایا کہ یہ سنت مہر ہے تو وہ کہتا نہیں اقل مہر ہی ٹھیک ہے۔ عام طور پہ ہمارے کہتے ہیں کہ شرعی مہر رکھ، حقیقت میں اگر شرعی مہر دیکھا جائے تو یہ کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے، شرعی مہر سے ویسے مراد سنت مہر بھی ہو سکتا ہے، مہر مثل بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی شرعی مہر ہی ہے، اور اقل مہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا عرف یہ ہے کہ جب کہتے ہیں نا شرعی مہر لکھ دو، وہ جان چھڑانے والے آزاد، جو شرعی ہے جی لکھ دو، مطلب اقل مہر ہی مراد ہوتی عمومی طور پہ، جب یہ کہتے ہیں کہ شرعی مہر رکھ دو، شرعی مہر رکھ دو، تو یہ شرعی مہر ہمارے عرف کے مطابق یہ اقل مہر ہی ہوتا۔ اچھا وکالت میں ہونا یہ چاہیے کہ باقاعدہ وکالت لی جائے، جس نے ایجاب و قبول کروانا ہے اس کے نام کی وکالت ہو، یا پھر وکالت مطلقہ لے لیں، کئی دفعہ جھوٹ لکھتے ہیں، اب وکالت میں نے میرے نام کی تھی، میں نے ایجاب و قبول کرایا، اب فارم کے اندر وکیل کسی اور کو لکھ دے، اگر کسی اور کو لکھنا ہی ہے، باپ کو، چاچا کو، تایا کو، تو پھر وکالت مطلقہ اس سے دلوا دو، یا وہ وکالت لے لے کہ بھائی وہ چاہے خود پڑھائے، یہ وکالت مطلقہ مطلب یہ ہے کہ چاہے خود پڑھائے چاہے کسی اور سے پڑھوا دے، تو وہ بھی ایک قسم کا وکیل تو بنا، یعنی وکیل اسے لڑکی نے بنایا ہے تو پھر اس کا نام لکھا جا سکتا ہے وکالت کی جگہ پہ کہ وکیل تو وہ بنا ہے، اگرچہ حقیقی وکیل جس کو آگے بنایا گیا وکیل در وکیل نکاح پڑھانے والا وہ ہے، لیکن وہ بھی وکیل ہے من وجہ، تو یوں اس کا نام لکھا جائے گا۔ اور نکاح عام طور پہ وکالت یعنی جو ایجاب و قبول کرواتے ہیں مولانا صاحبانی کراتے ہیں، خطیب صاحبانی کراتے ہیں، جو یہ نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں، تو لہٰذا انہی کے نام کی لی جائے، لیکن نام لکھنے میں دشواری ہو یا کسی اور کا لکھنا ہو تو پھر وکالت مطلقہ کی ترکیب کر دی جائے، تاکہ وہ لے آئے وکالت اور آ کر مولوی صاحب کو دے دے، مولانا صاحب کو دے دے، علامہ صاحب کو دے دے، جو بھی ہیں خطیب صاحب ہیں ان کو دے دے، اور وہ ایجاب و قبول کروا لے، تو یوں یہ ہوگا کہ نکاح بھی اس طریقے سے دوسرے طریقے سے ہو جائے گا، اور وہ بھی اپنا وکالت کے نام بھی لکھنا درست ہو جائے گا اس کا۔ اچھا فضولی نکاح تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو اصلاً وکالت ہی نہیں، نہ صراحتاً نہ دلالتاً، وہ اگر ایجاب و قبول کروائے گا تو یہ فضولی نکاح ہو۔ فضولی عند الاحناف مطلب نکاح ہو جاتا ہے لیکن نافذ تب ہوگا کہ جب بعد میں اجازت ہوگی، صراحتاً یا دلالتاً، قولاً یا فعلاً، اجازت ہوگی تو پھر فضولی نافذ ہوگا، ورنہ وہ نافذ نہیں ہو پائے گا۔ اس میں خطرہ بھی رہتا ہے کہ پہلی دفعہ میں جب اطلاع پہنچی تو اگلے انکار کر دے، بھلے جھوٹ موٹ میں انکار کر دے کہ نہیں مجھے منظور نہیں ہے،
یا کوئی اس طرح کی حرکت کر دے تو وہ جو فضولی تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس کے نافذ کرنے سے بھی نافذ نہیں ہو، یہ خطرہ رہتا ہے بہرحال، کم چانس ہے اس کے لیکن ہوتا ہے۔ عام طور پہ فضولی نافذ ہو ہی جاتا کہ ظاہر ہے اپنی مرضی سے لڑکی رخصت ہو کر ادھر جا رہی ہے تو یہ اس کا فعل یہ اس کو نافذ ہی کر رہا ہے، یا اس کے نکاح کی مٹھائی کھا لیتی ہے یا آنکھ مہر پکڑ لیتی ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو معجل ہوتا ہے، انہوں نے غیر معجل رکھا تھا، ظاہر ابھی دے نہیں سکتے، دیں گے نکاح کے موقع پہ دے دیں۔ نکاح میں ذکر ایجاب و قبول میں کرنے کی حاجت نہیں ہے، کر دیں تو ٹھیک ہے، یعنی معجل غیر معجل خود نفس سے حق مہر کا ذکر کرنا ضروری نہیں کہ جے جائے کہ معجل یا غیر معجل کا ذکر کیا جائے، یہ حاجت نہیں۔ تو خود نفس حق مہر کے بھی ذکر کرنے کی بھی ضروری نہیں، لیکن کیا جاتا ہے تو لہٰذا کرنا ہی چاہیے۔ تعجیل اور غیر تعجیل کا بھی ذکر کر دینا چاہیے تو بھی ٹھیک ہے، کہ کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کبھی نہ بھی ذکر کریں تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہ کہنا ضروری نہیں ہے، ورنہ وہ یہ سمجھتے ہیں کئی کہ بھئی یہ تعجیل اور غیر تعجیل اس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے، تو اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں ایمان مجمل، ایمان مفصل، مجمل اور مفصل یا مجمل اور مفصل یہ دونوں پڑھائی جاتی ہیں عام طور پہ۔ اصل میں اب اس کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، ویسے بھی خطیب صاحب کو بھی ٹینشن میں ڈالنا ہے اور دولے میاں کو، ہر کوئی تلفظ کر نہیں پاتا، تو لہٰذا ٹھیک ہے بسم اللہ شریف پڑھائی، صلاۃ و سلام پڑھائے، آگے درود کلمہ پڑھایا، تجدید ایمان کروا دیا، تو اس طرح کروا دے تاکہ آسانی سے ہو جائے۔ ایمان مفصل ہے، مطلب مجھے بھی یاد ہوگی، ان کو بھی یاد ہے، لیکن عام طور پہ میں انداز یہی رکھتا ہوں کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا اب دولہا کے لیے کئی دفعہ آزمائش بن جاتی ہے، اس سے تلفظ نہیں ہو پا رہا، وہ ذرا ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے جب وہ ایک ضروری چیز نہیں ہے تو خواہ مخواہ کیوں کرانی۔ اگر اس سے مقصود تجدید ایمان ہے تو یاد رہے کہ حقیقی طور پہ تجدید ایمان تو تب ہوگا کہ جب کفر سے توبہ بھی کرے۔ حقیقی طور پہ تجدید ایمان تو تبھی ہوتا ہے کہ جو اگر کوئی کفر سرزاد ہو گیا اسے توبہ بھی کر لے، تو لہٰذا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ زبانی کو توبہ کر لے، کہ اگر بالفرض کوئی کفر سرزاد ہو گیا ہو، یوں بھی احتیاطی تجدید ایمان کیا جاتا ہے تو کرنا بھی چاہیے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، بزرگوں سے مروی بھی ہے، بزرگوں سے ثابت بھی ہے، تو اس کو کرنے میں حرج نہیں ہے، تو یوں احتیاطاً تجدید ایمان کر لیا جائے تو یہ کر لیں، یہ آسان بھی ہے۔ کلمہ پڑھنا کون سا مشکل ہے، تلفظ بھی اس کا آسان ہوتا ہے، کئی دفعہ کلمے بھی تلفظ میں بھی دلہا کے لیے مسئلہ ہو جاتا، تو وہ کرنے بہرحال یہ ذرا آسان ہے اس کی بنسبت، تو یہ وہ ضروری نہیں۔ بہرحال حق مہر کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ شرعی حق مہر تینوں کو شامل ہو سکتا ہے اصطلاح کے اعتبار سے، کیونکہ یہ شرعاً کوئی خاص اصطلاح نہیں، تو شرعی مہر ہمارے مثل بھی شرعی مہر ہے، اقل مہر بھی شرعی مہر ہے اور وہ بھی شرعی مہر ہے، لیکن بہرحال وہ عرف ہے۔ پھر میں فضولی کے حوالے سے عرض کر رہا تھا اس کے بعد کہ فضولی میں اگر اصلاً وکالت نہیں ہے، نہ صراحتاً نہ دلالتاً، کسی طرح کی وکالت نہیں ہے، وہ شخص ایجاب و قبول کرائے گا تو فضولی ہوگا۔ ہمارے عام طور پہ فضولی ہوتا نہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں کہ وکالت اس کو اگرچہ دی ہے، وکالت اس کو دی ہے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کا ایجاب و قبول کروائے گا وہ مولانا صاحب، مطلب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کروائے گا، تو دلالتاً مطلب وہ نکاح کی اجازت دے رہی ہے تو اس کو بھی دے رہی ہے، اگلے کو بھی دے رہی ہے، لفظوں میں اس کو دے رہی ہے، دلالتاً آگے بھی دے رہی ہے کہ ٹھیک ہے وہ ہی پڑھا دیں، مولوی صاحب نکاح پڑھا دیں، کہ عام طور پہ وہ پڑھا دیں، بالفرض یہ چلو نہ ہو، ایسی صورت نہ ہو، تو جس کو وکالت دی ہے وہ اگر مجلس میں موجود ہے تو اس کی موجودگی میں فضولی نے بھی پڑھایا تو نکاح ٹھیک ہے، یہ فضولی نہیں۔ تو ظاہر جو وکالت لے کر آتا ہے وہ ساتھ بیٹھ جاتا ہے، ادھر ہی ہوتا ہے، جب وہ موجود ہے تو پھر فضولی نہیں ہوگا، اس کو فضولی نہیں کہیں گے۔ تو یہ نکاح کی تقریب ہو گئی ہے، کوئی اس کے حوالے سے سوال آپ لوگوں نے کرنا ہو، کچھ پوچھنا؟ ہاں اصل میں نا درمیان میں اجنبی یہ کلام ہے، اگرچہ یہ اجنبی نہیں ہے لیکن ذرا مشابہ ہے کہ پہلے ایجاب کر لیا پھر آگے اگلا کلام کر رہے ہیں، تو یہ ذرا تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اگرچہ فتویٰ اس پہ جاری نہیں کرتے کہ نکاح نہیں ہوا، لیکن یہ ایک کلام زائد ہے۔ جب ایجاب کر لیا کہ میں نے نکاح کیا اپنی موکلہ کا آپ سے، تو آپ پھر کہتے ہیں کیا آپ کو قبول ہے، کیا آپ کو قبول ہے، یہ اجنبی کلام نہیں ہے لیکن ایک زائد کلام ہے، لہذا اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ تو وہ اگلے نے کہہ دیا میں نے قبول کیا تو یہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔
تو درمیان میں اگر کہہ بھی دیا کہ کیا آپ کو قبول ہے تو ہم یہ فتویٰ جاری نہیں کرتے کہ نکاح نہیں ہوتا. یہ احتیاطاً میں اپنی طرف سے کرتا ہوں. خاتون کے پاس جائیں تو اس کی کیا مطلب احتیاطیں، یعنی وہاں پہ کیا؟ اچھا، خاتون کے پاس جائیں تو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ صراحتاً اس سے اجازت لے، کیونکہ ظاہر ہے یہ خاموشی جو ہوتی ہے باقرہ کی، یہ اجازت ہوتی ہے تو یہ سب کے لیے نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے یہ مخصوص افراد کے لیے ہے، باپ دادا کے لیے. سب کے لیے نہیں ہے کہ جو بھی گیا تو آگے خاموش رہی تو کسی نے سر پہ دھکا دیا، نیچے کیا تو کہا ہاں ہاں ہو گئی، ہاں تو چلو جی ہو گئی. تو یہ درست نہیں ہوگا. اجازت لی جائے صراحتاً کہ وہ بولے زبان سے، تاکہ مطلب اطمینان ہو جائے کہ یہ مسئلہ ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ رونے کو بھی اجازت شمار کیا گیا اور اس طرح کی چیزیں. کوشش یہ کرے کہ صراحتاً وہاں بھی ایک تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ وکالت کے لیے گواہ ہونا ضروری نہیں، لیکن احتیاطاً گواہ بنائے جاتے ہیں کہ بعد میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے کہ میں نے تو اجازت دی ہی نہیں تھی، تو تاکہ ہو جائے. ورنہ یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ وکالت کے لیے گواہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ وکالت کے لیے لینے کے لیے سامنے ہونا بھی ضروری نہیں. فون پر بھی وکالت لی جا سکتی ہے. کئی دفعہ دلہن لیٹ ہوتی ہے، ابھی تو وہ بیوٹی پارلر سے نہیں ہے، ساری برات ادھر بھی آ چکی ادھر بھی آ چکی، سب لڑکے والے لڑکی والے سب آ چکے، دلہن کا انتظار ہو رہا ہے. تو میں پھر کئی مرتبہ ایسا کرتا ہوں کہ اچھا دلہن نہیں پہنچی، بیوٹی پارلر ہے، چلو فون پہ بات کراؤ، وکالت لے لو. تو فون پہ وکالت لے لی اور نکاح پڑھا دی. یہی فون پہ نکاح پڑھانے کا آسان طریقہ بھی کہ آپ فون پر جہاں بھی وہ ہے اس سے وکالت لے لی اور جو موجود ہے اس کے ساتھ ایجاب و قبول کر لی. ڈائریکٹ فون پر پھر نکاح نہیں ہوتا. ہو جاتا ہے بیچارہ کو شرمندہ نہ کرے، پتہ نہیں کیا کس پرابلم میں کس حالت میں. اچھا، تو عورت کے پاس جائیں تو وہاں بھی یہی طریقہ اپنائیں تو اس سے عوام ذرا اچھا اثر لیتی ہے کہ بسم اللہ پڑھائی، الصلوۃ والسلام، کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے اجازت لی، اجازت لے کے تو دعا کر لی، دعائے خیر کی، دعائے خیر کر کے آگے. تو یوں یہ ہوگا کہ ذرا ایک اچھا اثر پڑے گا کہ اگر کچھ کام کیا ہے مولوی صاحب نے، پراپر طریقہ اختیار کیا ہے، تو عوام میں مطلب اس کا صحیح اس کا ہوتا ہے کہ یہ صحیح طریقہ کار ہے وکالت لینے میں. کیونکہ کئی جگہوں پہ یہ رواج ہے کہ وہاں پر اجازت لینے کے بجائے اس کو الگ ایجاب و قبول کرا دیں، ادھر آ کے الگ ایجاب و قبول کر دیں. کئی مرتبہ تو ایسے بھی ہوتا ہوگا کہ ادھر بھی فضولی ہے ادھر بھی فضولی ہے، کہ میں نے فلاں بن فلاں کا نکاح اتنے حق مہر کے عوض تم سے کیا، وہ کہ مجھے قبول ہے، یہ ایجاب و قبول کر لی. ادھر آ کے اس کو کہہ دیا کہ میں نے فلاں کا نکاح تم سے اتنے حق مہر کے عوض کیا کہ قبول ہے. تو یہ لینے کے بجائے اجازت کے الفاظ ہوں، وکالت کے الفاظ ہوں، اذن کے الفاظ ہوں. کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو اے فلاں بنت فلاں کہ اتنے حق مہر کے عوض تمہارا نکاح فلاں بن فلاں سے کر دوں؟ وہ کہے جی جی وکیل بناتی ہوں، جی اجازت دیتی ہوں، یا جی کہہ دے ٹھیک ہے جی ہاں ٹھیک ہے، تو یہ وکالت ہو جائے گی اور آپ آگے ادھر کروائیں گے. تو وہاں بہرحال آپ کوشش کریں کہ آپ جائیں تو پہلے پردے کی ترکیب کروا لیں، مطلب عورتیں نہ گھسی ہوں، ادھر ادھر نہ ہوں، تو اکیلے بھی نہ جائیں، کوئی اس کے محرم مرد ساتھ ہوں. یہ ذہن میں رہے کہ ایک کمرے میں 4 عورتیں بھی ہیں اور ایک مرد بھی ہے تو یہ بھی خلوت کے حکم میں. 10 عورتیں بھی ہیں ایک مرد ہے تو یہ خلوت کے حکم میں چلا جائے گا. ہاں اس کا کوئی محرم عورت موجود ہے مرد کی تو پھر یہ خلوت کے حکم سے نکلے گا. اور اسی طرح کوئی مرد عورت کا کوئی محرم مرد موجود ہے ان عورتوں کو عورت کا، تو پھر بھی یہ خلوت کے نکل جائیں گے. اور اجنبی عورت کی خلوت حرام ہے. تو راجح قول پر 10 عورتیں بھی ہیں تو بھی مرد اگر اکیلا ہے تو بھی یہ خلوت سے نہیں نکلے. تو یہ نہ پتہ چلے 4-5 عورتیں آپ اکیلے جو ہے نا اجازت لینے چلے گئے تو، اور صورتحال ایسی ہے کہ کمرہ بند ہوتے ہیں کئی مرتبہ اس طرح کے بنے ہوتے ہیں، یعنی خلوت والے معاملات نہ ہو جائیں کہ خواہ مخواہ یعنی اس طرح گناہ میں پڑ گئے بلا وجہ. تو اس کا بھی احتیاط کریں، پردے کا بھی اہتمام کروائیں، بلکہ عورتوں کو نکلوا ہی دیں وہاں پر. تو اور پھر اس کے بعد اس کے محرم کے ساتھ والد چاچا ماموں جو بھی ہے اس کے ساتھ آپ اجازت لینے کی ترکیب کریں، اس طرح کا معاملہ نہ ہو.
جی اور کچھ اس میں ایک تھوڑی سی بات ہے، جی جی فرمائیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات جب اجازت لینے جاتے ہیں نا، وہ لڑکی کو پہلے سے انہوں نے رٹوایا ہوتا ہے، رٹا ہوتا ہے اس نے، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، وہ یہ کہتے ہیں میرا ساتھ یہ ہوا 3-4 بار۔ تو اب ہم لڑکی سے یہ کہیں کہ پہلے اسے وہ سمجھا دیں کہ میں نے آپ سے اجازت لینی ہے تو آپ نے یہ اجازت دینی ہے، قبول ہے یہ کہہ دیں۔ قبول کہنے میں حرج نہیں ہے، اصل مسئلہ ایجاب کا بنے گا۔ آپ نے جب یہ کہا کہ بھئی میں آپ کو آپ کا نکاح فلاں سے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی طرف سے اجازت ہے، تو وہ کہ مجھے قبول ہے، تو یہ اجازت ہی ہے۔ اس کے لیے خاص اذن، اجازت، جی ہاں یہ الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے۔ قبول ہے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اجازت، تو لہٰذا یہاں قبلتو کے الفاظ بھی چل جائیں گے، قبول کے الفاظ چل جائیں گے، یہ اجازت دینے کے منافی نہیں، اجازت ہی کے الفاظ ہیں قبول کرنا۔ تو لہٰذا اسے رٹوایا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، خواہ مخواہ نہ کریں کہ سکھانا شروع ہو جائیں، بس یہی کہیں کہ اس طرح ہے، بھلے قبول کر لے تو نکاح ہوگی، مطلب اجازت ہوگی۔